نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ کسی بہن کا سوال ہے کہ آپ مردوں کو مخاطب کر کے سارے وظائف بتاتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں، خواتین کے لیے کوئی خاص ذکر یا خاص عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی جنت کے اندر داخل فرمائے۔ میں مخاطب عام طور پہ مذکر میں کرتا ہوں، لیکن میرا جو گفتگو ہوتی ہے یا جو اعمال اور اذکار بتاتا ہوں وہ خواتین کے لیے بھی ہوتے ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جو آپ کا سوال ہے، اس سوال کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف ایک فرمان ذکر کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت جنت کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے، ساری خواتین جو ہیں، مردوں کی بھی تمنا ہے لیکن خواتین کے حوالے سے سوال ہے تو لہذا میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی خاتون جنت کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے وہ صرف 5 کام کر لے، اور 5 کام صرف کر لے۔ مرد جو ہیں انہوں نے تو باہر جا کے نوکریاں بھی کرنی ہے، رزق کمانا بھی ہے، باقی کام بھی کرنے ہیں، لیکن عورت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کوئی عورت 5 کام کر لے، اور اگر یہ 5 کام اپنی زندگی میں کرتی رہے، اس عورت کے لیے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ 5 کام کرنے ہیں اور اس کے بدلے میں جنت کے 8 دروازے اللہ سبحانہ و تعالی کھول دے۔ اور یہ بات کون فرما رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جن کی زبان نبوت سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں نکلتا تھا بلکہ حکم رب کا ہوتا تھا، زبان محمد رسول اللہ کی استعمال ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ پہلی بات، روز کی 5 وقت کی نماز پڑھے۔ یہ نماز مردوں نے بھی پڑھنی ہے، عورتوں نے بھی پڑھنی ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق جو 5 کام عورتوں کو آپ نے بتائے کہ 5 کام کون سے؟ پہلا کام، روز کی 5 وقت کی نماز پڑھنی۔ اگر تمہاری زندگی میں رمضان آئے تو رمضان کے روزے پورے رکھنے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا کر رکھی ہے تو اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کرنی ہے، جس طریقے کا حکم اللہ نے دیا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلا۔ چوتھی بات، تیسری، اولاد کی اچھی پرورش کرنی ہے، اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی اطاعت کرنی ہے، خاوند کی نافرمانی نہیں کرنی۔ پانچویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ 5 کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی زندگی میں یہ کام کرتی رہے، یہ 5 کاموں پر قائم رہے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان سال بعد آئے گا رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی نافرمانی نہ کرے، خاوند کی اطاعت کرے۔ اور اطاعت کا مطلب ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، خاوند جو بات کہہ دے منو عن اس کو مانے، تسلیم کرے، اس پر عمل کرے، خاوند کے مال کی حفاظت کرے، اور اولاد کی نعمت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے تو اولاد کی تربیت اللہ کے حکموں کے مطابق کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت یہ 5 کام کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ انتہائی واجب الاحترام میری ماؤں بہنوں، لیکن اس کے باوجود ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان بھی کہ اللہ نے جب مجھے جہنم کا مشاہدہ کروایا تو میں نے عورتوں کی کثیر تعداد کو جہنم کے اندر دیکھا۔ حالانکہ جنت میں جانا عورت کے لیے اتنا آسان، اس کے باوجود
عورت کی کثیر تعداد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدہ کروایا تو آپ نے فرمایا میں نے کثیر تعداد کو جہنم میں دیکھا۔ وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ عورت زبان کی حفاظت نہیں کرتی، چغلیاں کرتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر اپنی نمازوں کو بچانا ہے، اپنے اعمال کو بچانا ہے، اپنے روزوں کو بچانا ہے اور اللہ سے جنت کا حصول مقصد ہے تو اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے۔ عمل انسان اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، لیکن عمل کرنے کے بعد پھر اس کی حفاظت کرنا اصل کام ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم نے عمل بھی کیا اور ہمارا عمل بھی شیطان ہم سے ضائع کروا دے تو پھر اس عمل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ لہذا یہ 5 کام جو عورت بھی اپنی زندگی کے اندر مستقل طور پر کرتی رہے گی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کو انشاءاللہ اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔